آج سے تقریباً 80 سال پہلے صہیون نامی پہاڑ پر بیٹھ کر دجال کے چیلوں نے یعنی یہود کے بڑے بڑے خاندان نے مل کر خاص کر اسلام کے خلاف اور پوری انسانیت کے خلاف جو منصوبے بنائے تھے، ماہرین کا کہنا ہے کہ وہ منصوبے اب مکمل ہو رہے ہیں، بلکہ اس وقت جو بیماری پھیلی ہوئی ہے، ماہرین کا اور دور تک دیکھنے والوں کا خیال ہے کہ یہ بھی ان کی ایک سازش تھی۔ آج کی صورتحال یہ ہے کہ بہت سے مسلمان ان حالات کو دیکھ کر اور ان حالات کو جھیل کر ان کی زبانوں پر اللہ رب العزت کے بارے میں گلے اور شکوے آ گئے ہیں۔ اس لیے ضرورت تھی کہ میں آپ کے درمیان میں حاضر ہو کر دجالی فتنوں کے تعلق سے اور اس سے بچاؤ کی جو صورتیں ہیں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ سب سے پہلے اس وقت جو حالات ہیں یا مستقبل میں اس سے خطرناک جو حالات آئیں گے، میں ڈرا نہیں رہا ہوں، لیکن اللہ رب العزت نے جو طے کر رکھا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ میرے آقا کی زبانی جو باتیں ہمارے سامنے آئی ہے وہ ہو کر رہے گی۔ اس لیے سب سے پہلے ہم مسلمانوں کو یہ سوچنا ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، اس نے ہمیں بنایا ہے، اس لیے ہماری ذات پر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، سارے اختیارات اس کے ہیں۔ وہ چاہے تو ہمیں تباہ کر دے، وہ چاہے تو ہمیں بیماری میں مبتلا کرے، وہ چاہے تو ہمیں مار دے، حتیٰ کہ وہ چاہے تو ہمیں جہنم میں ڈال دے، اس نے ہمارے ساتھ انصاف کیا ہے۔ یہ ہماری سوچ ہونی چاہیے۔ حالانکہ اللہ ہمارا ایسا رب نہیں ہے، وہ ایسا ہرگز نہیں کرے گا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ کمہار مٹکے بنانے کے بعد کبھی خود سے نہیں پھوڑتا، مالی پھول لگانے کے بعد اپنے ہاتھوں سے نہیں مسلتا، بلکہ مٹکے آپس میں ٹکرا کر خود پھوٹ جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ جو ہمارا رب ہے وہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا، لیکن ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے کہ وہ چاہے تو ہمیں بیماری میں مبتلا کرے، وہ چاہے تو ہمیں مار دے، لیکن زبان پر کبھی گلے شکوے نہیں آئیں گے۔ نمبر 2، مومن کی یہ شان ہوتی ہے کہ حالات کو دیکھ کر اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ